السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب کیلا کہا جائے، کالا ہو تو کہتے ہیں، کیلا کا مطلب ان سے کہا جائے، لہو اس سے، تق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت ہو تو اکساتا ہے، العزت عزت گناہ، غرور بالاسم گناہ پر۔ ہم عزتوں کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے فکرے کی مناسبت سے عزت کو غرور فرمایا ہے۔ فحسبہ پس کافی ہے اس کے لیے، جہنم جہنم، ولبئس اور بہت ہی برا، المہاد ٹھکانہ۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا اخنس کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا تھا اور اس کی کیا سچویشن تھی، تو یہ اسی سے آگے ریلیٹڈ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جب اس سے کہا جائے نا اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور جو ہے وہ اس کو گناہ پر اکساتا ہے کہ نہیں، اللہ سے نہیں ڈرنا، اپنے گناہ پہ کھڑے رہو، کوئی ضرورت نہیں یہاں سے ہٹنے کی۔ تو یہ ان کے لیے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے، اپنا جو غرور ہے اس کو یہی اتار دیں، ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا، ہم خاک سے بنے ہیں، اور خاک اگر کسی چیز پہ بھی لگ جاتی ہے نا، بے مایا کر دیتی ہے، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر خاک ہو، آپ نے کوئی چیز پیش بھی کرنی ہو تو آپ اس کی مٹی صاف کر کے دیں گی، تو خاک سے بنے ہیں ہم، اس خاک سے، تو پھر غرور کیسا جس کی ہر جگہ صفائی ہوتی پھرتی ہے روز، پھر غرور کیسا جس خاک سے ہم بنے ہیں تو ہمیں اس پر غرور جچتا نہیں ہے۔ یا تو کوالٹی اچھی ہو نا، ہماری تخلیق ہوئی ہو، تو پھر تو بندہ غرور کرے بھی تو جچتا ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا غرور اسے گناہ پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اس جہنم سے دور رکھے، بعید ہو ہم سے کروڑوں سال، اور کبھی ہم اس ٹھکانے پر نہ جائیں، آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ آگے سے کہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی کہ دوسروں کو منع کرے کہ میری طرف مت دیکھو۔ اور من الناس لوگوں میں سے، من یشری جو بیچتا ہے، نفسہ اپنی جان، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بہت مہربان ہیں، بالعباد اپنے بندوں پر۔ اب پچھلی آیت میں اخنس کی بات ہوئی، اگلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے کچھ پیاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے ارادے سے آپ مکہ سے نکلے، کفار نے آ گھیرا، آپ نے انہیں فرمایا میرا سارا سامان لے لو، مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو۔ کافر اس پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اپنا سارا سامان، زندگی کی ساری جمع پونجی، جب کوئی ہجرت کر کے جاتا ہے نا، وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا، ہجرت کر گئے تو بس چلے گئے، سارا کچھ لٹا دیا، اور محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبرائیل امین کی آیت لے کر پہنچے۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شاندار راہ تھی ان کی جس پر وہ چلے، تو اللہ نے ان کے لیے تا قیامت ایک آیت اتار دی کہ جو قیامت تک پڑھی جائے گی اور انہیں یاد کیا جائے گا کہ ایک اخنس جیسا بندہ ہے، ایک صہیب جیسا بندہ ہے کہ اس کا غرور اسے گناہ پر اکساتا ہے، اور یہ اپنا سارا مال اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لٹا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم جو ہے نا یہ مادہ ہے، جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، جو اسلام ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اصل میں سلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم سلم، یا اللہ انہیں سلامتی سے پار لنگا دینا پل صراط سے۔ تو یہ وہ لفظ ہے سلم،
کافتن پورے کے پورے، اور لا تتبعوا نہ پیروی کرو، خطوات شیطانی شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کو ہم اگر اپنی زندگی پر لے آئیں تو اچھا ہے کہ سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم کا مطلب ہے سر جھکا دینا، اسلام لے آنا۔ اور اسلام کا مزاج کیا ہے کہ ہم اس میں کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں پھر سکتے۔ ہم نے اسلام کو جب قبول کر لیا تو پورا قبول کیا، یہ نہیں کہ آمنت باللہ تو مان لیا و ملائکتہ ہی کو چھوڑ دیا و کتب ہی پر پکڑ لیا و رسول ہی کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ان سارے عقائد پر ایک جیسا ایمان لانا ہمارا اسلام ہے۔ ہم نے کسی ایک کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام پکڑ لیا ہے نا تو اس کو اوڑھ لو، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اسے اپنی لائف کا حصہ بنا لو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بات کرتے دیکھا ہے، ان کی گفتگو میں 10 لفظ انشاءاللہ کے، 5 لفظ ماشاءاللہ کے، اور اللہ نے چاہا تو اس طرح کے الفاظ ایڈ ہوتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر کوئی گر جائے تو فوراً حسبی اللہ، بسم اللہ، یہ بے اختیار الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں پہ رائج ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں اپنی بک زاویہ میں کہ ایک عورت نے آ کے کہا کہ دنیا سے اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے، قدریں ختم ہو گئی، پامال ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اسلام تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، کیسے پامال ہو گیا؟ ابھی تم کسی بچے کو گراؤ گی تو فوراً 3-4 آوازیں آئیں گی، بسم اللہ، حسبی اللہ۔ اگر کوئی کہے گا ہماری طرف بھی آنا ضرور انشاءاللہ، اگر کوئی مطلب عام ضروریات زندگی میں ہم السلام علیکم سے آغاز کرتے ہیں، ہمارا تو دین ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، کون سی قدریں پامال ہوئی؟ یعنی کہ پازیٹیوٹی دیکھنا ہر چیز میں دیکھنا چاہیے، اس سے انسان نیگیٹو نہیں ہوتا اور اس کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ پاک اسے عطا فرما رہا ہے۔ جب تک ہم نیگیٹیوٹی دیکھتے رہیں گے ہم ہمیشہ ناشکرے رہیں گے اور ہم افسوس میں رہیں گے، دکھ میں رہیں گے۔ جب ہم شکر کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے دکھ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ہوتے بھی ہیں، بس ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام لے لیا ہے تو واپسی کا راستہ بند ہے، کبھی مرتد نہیں ہونا۔ ہمارے پیر و مرشد جب ہمیں بیعت لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، قبول ہے؟ تو سارے مل کے کہتے ہیں جی پیر و مرشد قبول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک ہے، اور کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، قبول ہے؟ تو سارے ہی عرض کرتے ہیں قبول ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جو آپ کے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ جو اللہ ہے یہ ہمارا پورا اسلام ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو سمجھ لیں ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ تو ادخلوا فی السلم کافۃ کا مطلب ہی یہی ہے کہ زندگیوں میں اسلام ایسے آ جائے کہ اب کسی چیز کی گنجائش نہ رہے، مکمل طور پہ اسلام اوڑھ لے، اسلام پہن لیں، اور ہمارے نام ایسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھے تو بندہ پہچان جائے یہ مسلمان ہے۔ لباس، کردار، گفتگو۔ میں نے بہت سارے کرسچنز کو اسلام میں پہل کرتے دیکھا ہے، وہ پہلے آ کے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، ہم حیران رہ جاتے ہیں اب کیا کہیں تو وعلیکم کہہ دیتے۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک الگ سے پہچان ہونی چاہیے، ان کے عمل، ان کے کردار، ان کے الفاظ اور ان کے ناموں سے، جن سے انسان پہچان لے کہ یہ پورے اسلام میں داخل ہیں۔ تو خطوات شیطان کے بارے میں ہم نے اپنے دورہ قرآن میں بات کی تھی کہ شیطان پہلے چل کے دکھاتا ہے یہ والا کام کرو، پھر جب وہ بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی کو بولتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مثال دیتی ہوں، شیطان نے ہمیں کہا اپنے کندھے ننگے کر لو، آج کل یہی ٹرینڈ آ رہا ہے نا،
شیطان نے ہمیں کر کے دکھا دیا. یہ ایک انگلش ٹرینڈ تھا، کسی نے باہر پہنا تھا پہلی بار، پتہ نہیں کس ملک سے آیا تھا. تو دیکھا دیکھی ہر بندے نے بنا لیا، ہر لڑکی نے بنا لیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. کیا ٹرکش، کیا کرسچنس، کیا انڈین، کیا پاکستانی، ہر جگہ پر وہ لباس پہنچ چکا ہے. اب خطوات شیطان جو ہے، شیطان نے کر کے دکھایا، کندھے ننگے کر لو، آج سے پہلے کسی نے نہیں کیے. اور واقعی میں جب کام پہلے کسی نے نہ کیا ہو، اس کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم بھی کر کے دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے. تو لا محالہ پوری قوم نہیں کر لی، اور کسی نے تو اتنا بڑا کٹ لگا لیا کہ وہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، سنبھالنا کیسے. یہ خطوات شیطان ہے. یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی کروڑوں مثالوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب جو ہمارا کھلا دشمن ہو، ہم تو اس سے زیادہ بچتے ہیں. چھپ کے وار کرنے والے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھ کے وار کرے گا، لیکن کھلا دشمن جو سامنے کا ہے، اس سے تو بچنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو یہ ہماری ثوابدید ہے کہ ہم اس سے کیسے بچتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. فَإِن پس اگر تم پھسلنے لگو من بعدی، اس کے بعد ما جاءتکم البینات کہ آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں. فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے. اب پیچھے شیطان نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، اور ہم جتنا اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارے لیے اس سے مکمل طور پہ بچنا ناممکن ہے. اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم پھسلنے لگو. اب دیکھیں نا، ایک جگہ پانی گرا ہے، ہم تو بڑی احتیاط سے قدم چلا رہے ہیں، لیکن اگر بندہ پھسل جائے غلطی سے یا ذرا سا بیلنس آگے پیچھے ہونے سے، تو یہ پھسلنا ہوتا ہے غلطی سے پھسلنا. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے اس پانی میں چھلانگ لگا دینا، خود لتھڑ جانا، اور دوسروں کو بھی لتھڑنے کی دعوت دینا، آ جاؤ آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے روشن نشانیاں بھیج چکا ہوں، قرآن بھیج چکا ہوں، محبوب علیہ السلام بھیج چکا ہوں، ساری علامتیں بھیج چکا ہوں، آل رسول اصحاب رسول بھیج چکا ہوں. لہٰذا ان کا دامن پکڑ لو، یہ میری روشن نشانیاں ہیں. اور جان لو کہ ہمیں دین پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، یہ بڑی تیروں تلواروں کے سائے سے ملا ہے، بڑی جانوں کی قربانیوں سے ملا ہے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سب سے پہلی شہیدہ، اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سب سے پہلے شہید. اور پھر جو بھی ہے طبا خمیری کے بارے میں اگر ہم بات کریں، انشاءاللہ دروس سیرہ میں ان کی بات ہوگی. انہوں نے بھی اپنے 1000 بچے اللہ کی راہ میں قربان کیے، بعد میں خود بھی قربان ہو گئے. 1000 بچے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور خود بھی قربان ہو گئے. تو یہ جانیں دے کے اسلام ملا ہے ہمیں، یہاں تک پیار محبت سے نہیں ملا. چلے دور نہیں جاتے، انڈیا پاکستان کو ہی لے لیتے ہیں. ہمیں یہ ملک کیسے ملا؟ کتنا خون بہایا تو اسلام ہی کے لیے تھا نا. ہم نے کوئی سیپریٹ ہونے کے لیے تو نہیں بہایا تھا، ہم نے دین کے لیے بہایا تھا. کروڑ بار الحمدللہ کہ ہم آزاد ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو بڑی ہی پٹی ہوئی سچویشن ہے وہاں مسلمانوں کی. انہیں تیسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا ہے. بے شک میجورٹی ہے، ہم سے کافی گنا زیادہ مسلمان وہاں ہیں، لیکن پھر بھی تو ہم پھسلنے لگیں تو ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں. آنکھیں کھول کے دیکھ لیں اور جان لو اللہ غالب ہے. وہ جب بدلہ لینے پہ آئے تو نعوذ باللہ کوئی بچ نہیں پاتا. وہ حکمت والا بھی ہے اور ہمیں اس سے ڈرنا ہے. حل کیا ینظرون، یہ دیکھیں، یہ انتظار اردو کا قریب ترین لفظ ہے. نظر، انتظار. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا؟ الا ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس اللہ خود، فی ظلل، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت، من الغمام، ظلل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، یعنی کہ چھائے ہوئے، من الغمام بادلوں کی صورت، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجعوا، لٹائے جائیں گے،
الامور سارے معاملات، امور اردو میں بھی ہم امور کہتے ہیں، معاملات کو بولتے ہیں، یعنی کہ وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ بادلوں کی صورت میں ہمارے اوپر آ جائے اور ہم اس کو دیکھ لیں اور ایسے ہی فرشتے بھی آ جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور وہ ایمان نہ لائے تو قیامت آ جائے گی، دنیا یہی ادھڑ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، قضی الامر فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی معجزات اس لیے نہیں دکھائے کہ حضور کے امتیوں کو بڑھانا تھا تا قیامت، اور ان کو مٹانا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جلال میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ اپنے جلال کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بچاتا ہے، اپنے جلال سے، اپنے محبوب کے صدقے۔ جس سے کہتے ہیں نا کسی سے پیار ہو تو اس کا منہ مارتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ چپ کر جاتا ہے، تو بس اس کو جلال بہت آتا ہے ہمارے کرتوتوں پہ، لیکن وہ جب اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھتا ہے تو پھر وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف ہی کیے رکھے حضور کے چہرے کے صدقے میں، چہرہ والضحیٰ کے صدقے میں۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب چھائے، بادلوں کی صورت میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور اللہ ان کے سامنے آ جائے۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن پھر قیامت آ جائے گی، ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا کیونکہ ان کی نصیبوں میں نہیں ہے، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اچھا یا برا، یہ سارا کچھ کل قیامت والے دن وہ اپنے رجسٹر میں لکھا دیکھ لیں گے اور انہیں سمجھ آ جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔